السلام علیکم، ویلکم بیک۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ ہو سکے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کل کے دور میں یا آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، ہر گھر کے حالات مختلف ہیں۔ ہر کسی کو زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، ہر کوئی اپنی جگہ پہ پریشان ہے۔ کسی کا کوئی پرابلم ہے، کسی کی کوئی پرابلم ہے، لیکن کچھ عادتیں یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مشترکہ ہوتی ہیں وہ چیزیں، کہ جن میں اگر ہم زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں تو ہماری جو لائف ہے وہ کافی حد تک بدل سکتی ہے۔ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اپنے اندر ایسی چینجنگ لے کے آئیں کہ دنیا حیران رہ جائے، لوگ دیکھتے رہ جائیں۔ جی ہاں، کہ یار یہ اس کے اندر اتنی چینجنگ آئی کیسے ہے، کس طرح بدل گئی ہے یہ عورت، دیکھو، یا یہ انسان کس طرح بدل گیا، تو ایسا تھا ہی نہیں پہلے، یا یہ ایسی تھی ہی نہیں پہلے۔ لوگ ہوتے ہیں نا، ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں جو مطلب شاید جن سے ہم پہلی دفعہ ملتے ہیں تو ہمیں ان کا امپریشن اچھا نہیں لگتا، یا وہ لوگ ہمیں اچھے نہیں لگتے، لیکن ایک دم سے جب ان سے ہم بہت عرصے بعد ملتے ہیں تو آپ دیکھیں تو ان کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آئی ہوتی ہے، ان کے بیہیویئر میں تبدیلی آئی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ٹھان لیتے ہیں، اپنی زندگی کو چینج کرنے کا ٹھان لیں، کیونکہ وہ تھک چکے ہوتے ہیں لوگوں سے لڑ کر، لوگوں کے آگے اپنی صفائیاں پیش کر کے وہ لوگ تھک چکے ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اب ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں آج آپ سے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ آپ اپنے اندر سب سے بڑی سب سے پہلی تبدیلی کیا، میں اس سے پہلے آپ لوگوں کو تقریباً جب بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی کوئی عادتیں چینج کرنے کے بارے میں کوئی بھی ویڈیو بناتی ہوں، ہیبٹس کے بارے میں، تو میں آپ کو سب سے پہلے اس ہیبٹ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اور مجھے اتنے زیادہ اس کے متعلق ڈی ایمز آتے ہیں کہ ہم کوشش بہت کرتے ہیں، ہم سے ہو نہیں پاتا۔ صبح کی عادت، آپ کو پتہ ہے ہمارے پورے دن کا دار و مدار کس چیز پر ہوتا ہے؟ ہمارے پورے دن کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ ہمارا ادھر ہوتا ہے، مارننگ پہ ہوتا ہے، صبح کے ٹائم پہ ہوتا ہے۔ صبح کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اوور آل پورا دن میں ٹائم نہیں ملتا، بہت سے ایسی عورتیں خواتین ہیں جو مجھے کہہ رہی ہوتی ہیں ابھی ہمیں ٹائم نہیں ملتا، ہم کیا کریں؟ دیکھو، ٹھیک ہے، آپ کو سارا دن ٹائم نہیں ملتا، اوکے، بس آئی انڈرسٹینڈ۔ صبح کے ٹائم، اب ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھتی ہیں، لیکن آپ نماز کے لیے آپ کے بچوں نے 7:30 8 بجے تک اسکول جانا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ 6:15 6:30 بجے اٹھ جاتی ہیں، اٹھ کے جلدی جلدی وضو کر کے 2 فرض پڑھے اور فٹافٹ کچن میں چلی جاتی ہیں کام کرنے۔ آپ گھنٹہ پہلے اٹھیں، یعنی اگر آپ 6:30 اٹھتی ہیں تو آپ 5:30 اٹھیں، نماز پڑھیں، سکون سے وضو کریں، نماز پڑھیں، تسبیح پڑھیں، ایک رکوع قرآن کا پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس 15-20 منٹ ایسے بچیں گے جو آپ اپنے لیے دے سکتی ہیں۔ سب کچھ چھوڑ دیں، موبائل اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں، کچن چھوڑ دیں، گھر میں کوئی ایسی جگہ تو ہوگی جہاں پہ خاموشی ہوگی، چھت پہ چلی جائیں، صحن میں چلی جائیں، خاموشی سے بیٹھ جائیں، 10-15 منٹ اپنے بارے میں سوچیں، اپنے آپ کو دیکھیں، پازیٹیو سوچیں، نیگیٹیو نہیں، پازیٹیو سوچیں۔ یار اپنے آپ کو وقت دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ اٹھ کے کریمیں لگانے لگیں، کیئر کرنے لگیں، یہ کرنے لگیں، وہ نہیں۔ اپنے آپ کو وقت دینے کا مطلب اٹس مین کہ آپ اپنے بارے میں کچھ اچھا سوچیں، پازیٹیو سوچیں۔ اچھا، پہلی عادت جب آپ مارننگ میں اٹھتی ہے، ادھر سے ہی آپ کی دوسری عادت بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور وہ دوسری عادت ہوتی ہے آپ کی پازیٹیوٹی، پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو سوچنا۔ جی ہاں، پازیٹیو سوچنا۔ آپ کی جو سوچ ہوتی ہے نا، آپ کی پوری باڈی کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، آپ کا جو مائنڈ ہوتا ہے۔ آپ اگر پازیٹیو سوچیں گی تو پازیٹیو ہوگا، یہ حقیقت ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ، جو زندگی میں آپ اپنے لیے سوچتے ہیں نا وہ ہوتا ہی ہے بھائی۔ آپ اپنے لیے ہر وقت برا سوچیں گے تو بھائی برا ہی ہوگا۔ اپنے لیے اچھا سوچا کریں، اپنے لیے اچھا سوچا کریں، اپنے آنے والے ٹائم کے لیے اچھا سوچا کریں۔ اپنے آپ کو ایک جو ہے وہ میں کہتی ہوں اپنی سوچ کو چینج کریں۔ جب آپ اپنی سوچ کو چینج کریں گی نا تو
آپ دیکھیں گے خود کو ایک نیا روپ میں پائیں گی. آپ کو اچھا محسوس ہوگا جب آپ اپنی سوچ کو تبدیل کرتی ہیں نا. آپ کو ایک اچھی فیلنگز آتی ہیں کہ یار اچھا لگ رہا ہے. جب آپ نیگیٹو سوچتی ہیں، نیگیٹو سوچتی رہیں گی ہر وقت ایک چیز کو لے کر اس نیگیٹو سوچتے رہنا، تو آپ کو نا ہر چیز بری لگے گی، چڑچڑاہٹ ہوگی، دل نہیں ہوگا آپ کا، لگے گا ہر انسان آپ کو برا لگے گا، ہر انسان میں آپ کو نیگیٹیوٹی دکھے گی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں نا بہت نیگیٹیو ہوتے ہیں. قسم سے میں نے خود اپنی لائف میں ایسے دیکھی ہیں جو اتنے نیگیٹیو ہوتے ہیں، ان سے کوئی بات کر لو آگے سے نیگیٹیوٹی جھڑکتی ہے. انسان کہتے ہیں یار کتنے نیگیٹیو لوگ ہیں، ان کے پاس پازیٹیو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اگر آپ کسی ٹینشن میں ہوتے ہو آپ ان سے ذکر کر دو، وہ آپ کو تسلی دینے کی بجائے کسی ایسی ہولا خوفی بات ہو ایسے کر کے اگلا بندہ کہے گا یار مطلب اور بھی وہ ٹینشن میں چلا جاتا ہے. ہماری جو زندگی ہوتی ہے نا وہ ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہے، اور ہمارا جو اپنا کنٹرول تھا وہ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے. جی ہاں، پازیٹیو سوچیں، اچھا سوچا کریں. صبح کے وقت اٹھا کریں، نماز پڑھی، 15 منٹ 10 منٹ موبائل پہ چاہے آپ ٹائمر لگا دیں، 10 منٹ کا لگا کر سائڈ پہ رکھ دیں. چپ کر بیٹھ کر آنکھیں بند کر اپنے بارے میں اچھا سوچیں کہ یار میں یہ کر سکتی ہوں. اپنے اندر یہ لے کے آئیں، چینجنگ لے کے آئیں. کچھ ٹھاننے کا اگر آپ نے سوچ لیا نا تو یار وہ کر کے ہی دم لیں. یہ نہیں ہے کہ آج کر لیا کل نہیں کیا، پرسوں کر لیا چلو ٹھیک ہے پھر نہیں. آپ نے اندر جو ہے نا ایک وہ مستقل مزاجی پیدا کریں. اب میں جب بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتی ہوں نا، مجھے کوئی نہ کوئی ایسا ڈیم ہاں جی ہم آج سے سوچیں گے، ہم آج سے ہی کریں گے. یقین مانے 4 دنوں بعد مجھے اسی خواتین کا جو ہے نا جو خواتین کا دوبارہ میسج آ رہا ہوتا ہے، میں بہت تنگ ہوں، میں یہ ہو گئی. میں کہتی ہوں یار آپ کو میں نے اتنا میں بتا رہی ہوں، جو میں اتنا کچھ بتاتی ہوں بس وہ نہ ہوتا نہیں ہے میرے سے. بچوں میں اتنا مصروف، یار یہی تو بات ہے آپ سے ہوتا نہیں. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ آپ میں مستقل مزاجی نہیں ہے. ایک عادت اپنے اندر پیدا کریں کہ اپنے اندر مستقل مزاجی پیدا کریں. سب سے اہم، سب سے امپورٹنٹ عادت، جو جس کام کا کرنے کا سوچ لیا کرنا ہی کرنا ہے. اب آپ کو پتہ ہے میرا یوٹیوب چینل 3 سال ہو گئے ہیں مجھے یوٹیوب پہ، 3 سے 3.5 سال ہو گئے ہیں. 3.5 میں اس ٹائم میری سیکنڈ پریگننسی تھی اور 7واں مہینہ تھا جب میں نے یوٹیوب سٹارٹ کیا. 7واں مہینہ تھا اور میرے جو ہے وہ میرا بیٹا ہونے والا تھا، دوسرا بیٹا، جب 7th منتھ تھا مجھے جب میں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تھا. جی ہاں، جب میں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تھا اور میں نے تب سے اب تک میں نے یوٹیوب پہ میں کہتی ہوں کہ میں اتنی مطلب میں کہتے ہیں کہ مستقل میں نے مزاجی اپنی دکھائی ہے یوٹیوب کے اوپر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میرے 3 چینل، خیر وہ ایک الگ جرنی ہے، وہ میں آپ سے شیئر کروں، لیکن ویسے میں شارٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مطلب میں نے نہیں چھوڑا. میں بالکل بھی اس چیز سے وہ نہیں ہوئی کہ نہیں یار. آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کسی نے جو ہے وہ سب نے حوصلے دیے ہوں گے، یقین مانیے مجھے سبھی ڈیموٹیویٹ کرتے تھے، صرف ایک میرے ہسبینڈ تھے جو مجھے موٹیویٹ کو کہتے تھے بس کرتی رہو یار تمہارا شوق ہے. مجھے خود کو پتا تھا کہ میں ایک دن یہ کام کروں گی، میں نے کیا. اب اگر آپ میرے اس چینل کو لیں تو اس چینل کو میرا 1.5 سال ہو گیا، مارچ میں 2 سال ہو جائیں گے اس کو. تو مطلب یہ چینل 2 سال ہو گئے. اس دوران کوئی میری آپ اگر دیکھیں تو کوئی 6-7 دن ایسے گئے ہوں گے جب میں نے ویڈیوز اپلوڈ نہ کی ہو. وہ جو پچھلے سال دسمبر کی بات ہے، ان دنوں 6 دن میں نے لگاتار ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی تھی، 4 دن 5-6 دن تھا بات. ورنہ تو میں مستقل میری ویڈیوز آتی ہیں. ایک ٹائمر ہے، میں نے اس ٹائم پہ ویڈیو پوسٹ کرنی ہوتی ہے، بس کرنی ہے تو کرنی ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ یار اپنے اندر ایک مستقل مزاجی پیدا کریں. اگر آپ نے کسی کام کرنے کا ٹھان لیا نا، کوئی کام کرنے کا، تو اس کے اوپر قائم رہے. یہ نہیں ہے کہ آج کر لیا کل کر لیا پرسوں کر لیا یہ کر لیا پھر کر لیا. آہستہ آہستہ تبدیلی آتی ہے زندگی میں.
چھوٹے چھوٹے قدم لیں، اس سے آپ کی لائف میں تبدیلی آئے گی، ایک دم سے آپ کی زندگی میں تبدیلی. آپ کے نا ایک بڑا جمپ میں نے لینا ہے تو نہیں. اب میں کہوں کہ میں آج ویڈیو پوسٹ کروں ایک دم سے میں 1 ملین پہ پہنچ جاؤں تو نہیں. چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لینے پڑتے ہیں. 1000 3000 5000 8000 10,000 15,000 20,000 اسٹیپ لینے پڑتے ہیں ان چیزوں کے لیے. کبھی کبھی میرے چینل پہ اپس بھی آتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤن بھی آتے رہتے ہیں. کبھی میں بہت ڈاؤن میں چلے جاتی ہوں، میرا چینل جو ہے لیکن میں ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتی کیونکہ مجھے پتہ ہے زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. میں نے ہمت نہیں ہارنی، میں نے یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے. بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اس چیز پر قائم رکھیں کہ آپ نہیں کرنا. اپنے دماغ کو ایک دفعہ یہ چیز ریمائنڈ اپنے دماغ میں نا یہ چیز بٹھا لے کہ بیٹا میں کروں گی تو کروں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے. صبح اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے. مجھے تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں میں صبح اتنے بجے اٹھتی ہوں، اور میری اب ایسی روٹین بن گئی ہے کہ میں کہیں گئی ہوں کسی کے گھر ہوں میں اٹھ جاتی ہوں 5 بجے. میں اٹھ جاتی ہوں، میں نے اٹھ جانا ہے 5 بجے بس. کہ یار میں نے نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی لیکن میں نے 5 بجے اٹھ جانا ہے. 4 بجے 4:30 بجے 5 بجے میں اٹھ جاتی ہوں. 4:30 بجے میری آنکھ کھل جاتی ہے، میں لیٹی رہتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے. 4 بجے بھی میں اٹھتی ہوں لیکن گرمیوں میں اٹھتی تھی میں 4 بجے. اب ذرا راتیں لمبی ہو گئی ہیں، تھوڑا سا ذرا اندھیرا ہوتا ہے ابھی تو میں اس لیے 4:30 بجے 4:45 بجے تک اٹھتی ہوں. تو اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں، لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، موو آن کریں. اپنی زندگی میں موو آن کرنا سیکھیں. لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، لوگوں کے رویوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں. اپنی زندگی میں موو آن کرنا سیکھیں. موو آن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک بات ہو گئی ہے اس کے پیچھے پڑے رہنا. یار اس کو بھول کے آگے بڑھنا سیکھو، آگے بڑھنا سیکھو. اگر کسی انسان نے کچھ کہہ دیا ہے اور اگر اس نے اپنی اس مسٹیک کے لیے یا اس بات کے لیے آپ سے اپولوجائز بھی کر لیا تو کہتا ٹھیک ہے، اسے معاف کر کے آگے بڑھنا سیکھو. زندگی میں یہ کامیابی ہے. اگر آپ کسی کو معاف کر کر آگے بڑھتی ہیں زندگی میں تو یہ سکسیس ہے یار. اور اپنا جو ہے نا کوشش کریں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، لوگوں کی باتوں کو لینا پکڑنا کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے وہ کہہ دیا، وہ یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، اس نے ایسے کہا اس نے ویسے کہا. یہ چیزیں نا بہت چھوٹی ہوتی ہیں. اگنور کرنا سیکھو. جب آپ خود کو تبدیل کرتے ہیں نا تو آپ کے ایک میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ آپ کی لائف میں نا بڑے ہرڈلز آتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ایک دم سے ایسے نہیں ہوتا، بڑی پریشانیاں آتی ہیں، ہرڈلز آتے ہیں، لوگ رکاوٹ بنتے ہیں. لیکن آپ نے اپنے آپ پہ توجہ دینی ہے. آپ نے ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی، آپ نے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی. نہیں، بالکل نہیں کرنی. آپ نے نہیں سوچنا کہ یار وہ یہ کر رہا ہے یا وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے. نو. جہاں پہ مطلب میں کہتی ہوں کہ پازیٹیو چیز ہے وہاں پہ نگیٹیو بھی ہوتے ہیں. جہاں پہ پازیٹیوٹی ہے وہاں نگیٹیوٹی بھی ہوگی. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھ سے نا اکثر خواتین یہ بات پوچھ ہوتی ہیں جب آپ دھو لیتی ہیں تو اس کے بعد آپ پوچھا کیوں لگاتی ہیں. یہ جو پوچھا ہے نا یہ خشک ہوتا ہے، اس کو پہلے ہی میں نے آلریڈی دھو کے رکھا ہوتا ہے، یہ بالکل خشک ہوتا ہے ٹاول. تو اس لیے میں لگاتی ہوں کیونکہ پانی نا جگہ جگہ کھڑا رہ جاتا ہے اور بار بار بھائی میں آپ کو سچ بتاؤں میرے سے وائپر نہیں لگتا. بار بار میں تو خود بھی تھک جاتی ہوں. اور پھر اذہان نے پھرنا ہوتا ہے نا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ گر جاتا ہے اور پھر گندے پاؤں لگ کے وہ جو پانی کھڑا ہوتا ہے. تو اس لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ میں ایک دفعہ پوچھا لگا دیتی ہوں، وہ خشک ہو جاتا ہے پانی. تو پنکھا بھی چل رہا ہوتا ہے تو وہ ایزیلی فرش بہت جلدی خشک ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں پوچھا لگاتی ہوں. اس کے علاوہ جو یہ نا وائٹ، اب دیکھیں یہاں پہ 2 فرش ہیں کہ اس سائڈ پہ وائٹ لگا ہوا ہے پتھر، ادھر دوسرا ہے. وہ جو وائٹ والا ہے نا ماربل، وہ تھوڑا سا اس کا یہ ہوتا ہے یہ حساب کے نا اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی ذرا جمی ہوتی ہے، پاؤں کے نشان جوتیوں کے نشان بنے ہوتے ہیں. تو وہ اس لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ اکثر وائپر سے وہ نہیں جاتے. تو میں یہ ہوتا ہے کہ میں جب پوچھا لگاتی ہوں نا، وائپر لگا کر پوچھا لگا لیتی ہوں تو وہ ایزیلی وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ چمک آ جاتی ہے فرش میں. تو بس اس لیے پھر میں لگا بھی لیتی ہوں. اور پھر پانی وغیرہ بھی ختم ہو جاتا ہے جو ادھر رکھا، اکثر وہ فریج کے نیچے جو ہوتا ہے وہاں پانی جمع ہو جاتا ہے، وہ اسٹینڈ کے پاس جمع ہو جاتا ہے، کولر کے پاس ہو جاتا ہے وہاں پہ. حالانکہ میں وائپر لگاتی ہوں پھر بھی پانی رہ جاتا ہے. تو بس وہ پھر اس لیے مجھے پوچھا لگا لیتی ہوں. تو مجھے یہ ذرا آسانی رہتی ہے. میرا یہ ہوتا ہے کہ چلو کام ذرا اچھی طریقے
سے فرش بھی صاف ہو جاتا ہے اور پانی بھی جلدی خشک ہو جاتا ہے. میرا تو خود بڑا دل گھبراتا ہے. میں کہتی ہوں بھائی صفائی کے ساتھ نا فوراً ساتھ ساتھ پانی خشک ہوتا رہے. تو پھر اس کا یہی ہوتا ہے. پوچھا میں نے آلریڈی پہلے دھو کر جو ہے وہ رکھا ہوتا ہے. تو خیر ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کی جو ہے لوگوں کی باتوں کا یار اثر لینا چھوڑ دو. کیا کیا ملتا کیا ہے لوگوں کی باتوں کا اثر لے کے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. لوگوں کا کام ہے بولنا. اپنے جو ہے نا اس پہ کنسنٹریٹ کرو. اپنے کام پہ کنسنٹریٹ کرو. اپنے گول پہ کنسنٹریٹ کرو. اپنے آپ کو دیکھو. توجہ اپنے آپ پہ دو نہ کہ جو ہے لوگوں پہ توجہ دو. لوگ صرف آپ کو گرانا جانتے ہیں, اٹھانا نہیں جانتے. یہ بات یاد رکھیں. لوگ صرف آپ کو گرائیں گے. لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے وہ کسی طرح سکسیس حاصل کرنے یا آپ میں تبدیلی آئے. لوگ چاہتے ہیں آپ جیسی ہیں نا ویسی ہی رہے. جی ہاں, لوگ یہی چاہتے ہیں کہ بھئی آپ جیسی ہو نا, چڑچڑاپن, غصہ, ڈپریشن, ہر وقت ایسے ہی رہو. آپ سکون سے نہ رہ سکو. آپ کے بچے, آپ کی بیوی, آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سکون سے لائف نہیں گزار سکو. نہیں. تو اس لیے لوگوں کی باتوں کو سر پہ سوار کرنا چھوڑ دیں. اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں. عبادت کریں. بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں وہ مجھے یہ بات کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اب بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. میں نے آپ سے نا ایک بات کی تھی ابھی 3-4 دن پہلے جو میں نے ولاگ بنایا تھا, میں نے اس میں بھی یہی بات آپ سے کی تھی. آپ سے نا قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا ہاں بھی بتاؤ کہ کیا ہوا, مطلب نماز سے پھر تو آپ آگے سے یہ کہنا کہ میں نا ساس کے لیے کھانا بنا رہی تھی, ٹائم ہی نہیں ملتا تھا, گھر میں اتنا مصروف ہوتی تھی, نماز کا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا. یہ جواب دو گے آپ؟ نہیں نا. آپ نے نماز پڑھنی ہے. اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائیں. اپنی ٹائمنگ سیٹ کریں. نماز کے لیے نا ضروری نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی مطلب آپ نے دیکھیں, آپ ایک دفعہ اپنے کپڑے شپڑے صاف رکھیں, نہا دھو لیے, آپ سالن بنا رہی ہیں, روٹی بنا رہی ہیں, کوشش کریں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار آپ نے سالن روٹی آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کو پتہ ہے. جب آپ دیکھیں گے یار نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, کوشش کریں اس سے پہلے. ظاہر ہے ہر گھر میں یہ ہوتا ہے کہ دوپہر میں 10-11 بجے دوپہر کا کھانا بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اپنے جو ہے 1 بجے تک ہر عورت میرے خیال سے گھر میں فارغ ہو جاتی ہے کچن سے, دوپہر کے کھانے سے ہو جاتی ہیں نا. بچے آئے ہیں, بچوں کو تیار شیار کر کے تھوڑی دیر کے لیے بچوں کو کھانا شانا رکھ کے جلدی سے بندہ 4 فرض پڑھ لیتا ہے. 4 سنت. اب بچوں بیٹھوں میں نماز پڑھ کے آتی ہوں. نماز پڑھا کریں. نماز بہت ضروری ہے. اس کے لیے کوئی ایکسکیوز, کوئی بہانہ نہیں ہوتا. میں آپ کو سچ بتاؤں, اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں. ایک عادت بنا لیں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے. نماز سے میں کہتی ہوں یار جتنی بھی آپ کی سکسیس ہے یا جتنی بھی آپ کے اندر تبدیلی آئے گی نا, یہ نماز سے آئے گی. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو مستقل مزاجی ہے نا نماز سے بڑی پکی ہوتی ہے. جب آپ نماز پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو پابند کر لیں گی نا, تو آپ ہر کام میں مستقل مزاجی دکھائیں گی. آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. جی ہاں, اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائیں. اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں. انسان جو ہے نا, میں کہتی ہوں ٹھیک ہے ہر کام زندگی میں چلتے رہتے ہیں, لائف ہے یہ چلتی رہے گی. لیکن کچھ وقت کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے جو زندگی میں دوبارہ واپس نہیں آتا. تو ہمیں نہیں پتہ ہماری سانس کب تک ہے, ہم تک کب تک ہیں, یہ نہیں پتہ. کہتے ہیں ہاں بس کر لیں گے شروع, آج نہیں کل یہ وہ. لیکن میں کہوں گی کہ یار آپ آج سے ابھی سے شروع کریں آج سے, کہ میں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو باقی یہ ہے کہ دیکھیں زندگی میں مایوسی, اپنے اندر سے مایوسی ختم کر دیں. تھوڑا سا نا اپنے اندر ایک چیز پیدا کریں, فائنینشلی اویئرنیس جسے بولتے ہیں. اپنے آپ کو نا تھوڑا سا ایکٹیو رکھیں. فائنینشلی جو میٹرز ہوتے ہیں تھوڑا سا ان میں اپنے آپ کو انوالو کرنے کی کوشش کریں. تھوڑی سی سیونگ, تھوڑی سی بجٹ وغیرہ جو بننا مطلب گھر کا ہوتا ہے اس کو بنانے کی کوشش کریں. اپنے تھوڑے سے پیسے جو ہے نا وہ خود سیو کرنے کی کوشش کریں الگ سے. اچھا وہ پیسے جو ہوں نا وہ صرف آپ کے اپنے یوز کے لیے ہوں, کچھ ایسے سیو کریں. یہ نہ ہو کہ اب پورے گھر کو پتہ ہو, آپ کے بندے کو بھی بتاؤ, آپ کے ہسبینڈ کو بتاؤ کہ یار آپ یہ پیسے سیو کر رہی ہیں. تھوڑی اپنی عادت بنائیں کہ تھوڑے سے اپنے سے پیسے علیحدہ رکھنے کی کوشش کریں. اچھا اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ڈیٹیل سے ویڈیو شیئر کروں گی کہ آپ اپنے لیے کچھ پیسے جو ہے وہ علیحدہ سے کس طرح سیو کر سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوشش کریں گھر کو اور اپنی لائف کو ان نیسیسری جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے
پاک رکھیں، دور رکھیں۔ یعنی گھر میں جو ہمارے نا بہت سی ایسی اننیسیسری چیزیں ہوتی ہیں جن کا یوز نہیں ہوتا اور وہ جمع کر لیتی ہیں۔ اب ایسے ہی ہمارے کچن میں ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جیسے یہ آج کل ہم بازار سے کبھی فلودہ وغیرہ لے کے آتے ہیں نا، تو وہ ایسے پلاسٹک کے سے ڈبے میں آتا ہے۔ تو آج کل تو ظاہر ہے باہر سے ہر کسی کے کوئی نہ کوئی چیز آتی ہے، تو ایسے میں نے دیکھا ہے اکثر گھروں میں اتنے ایسے ڈبے جمع ہوتے ہیں، اتنے ایسے ڈبے جمع ہوتے ہیں، کونے میں جمع کیے ہوتے ہیں، شاپر میں جمع کیے ہوتے ہیں، جگہ ہوتی نہیں ہے رکھنے کی۔ اب میرے پاس جو ہے نا، میرا جو کچن ہے بہت لمیٹیڈ کچن ہے، میرا بہت چھوٹا اسمال سا ایک لمیٹیڈ چیز ہے۔ میں نے اس کچن میں بہت ہی لمیٹیڈ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہوتی ہے۔ جن چیزوں کی مجھے ضرورت نہیں ہوتی میں ان کو پھینک دیتی ہوں، میں ان کو ضائع کر دیتی ہوں۔ جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اب یہ جو ڈبے ہوتے ہیں یہ میرے لیے بالکل فضول ہوتے ہیں، کیونکہ وقتی طور پر یہ ڈبے چل جاتے ہیں، لیکن ان ڈبوں نے 2 سے 3 دنوں میں ٹوٹ جانا ہوتا ہے، اس لیے میں ان کو پھینک دیتی ہوں، کیونکہ نہ ان میں اوون لگتا ہے نہ کچھ، تو میں اس لیے ان کو ضائع کر دیتی ہوں۔ کیونکہ میری دیکھیے بات یہ ہے کہ میرا اب کچن جو ہے وہ بہت، میں نے آپ کو بتایا نا چھوٹا اسمال سا کچن ہے، تو میں اس لیے کوشش کرتی ہوں یار میرے کچن میں بس شارٹ سی چیزیں رہیں جس کی مجھے ضرورت ہے۔ اسی طرح میں اپنے روم میں، اپنے گھر میں بھی صرف وہی چیزیں رکھتی ہوں جس کی مجھے ضرورت ہوتی ہے۔ اب بچوں کے جو جیسے ہی کپڑے چھوٹے ہوتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، یا بچوں کے کپڑے جو ضائع ہوتے ہیں، جو نہیں یوز کرنے ہوتے، میں ساتھ کے ساتھ ان کپڑوں کو نکالتی رہتی ہوں۔ اچھا، میری اماں میں یہ بہت عادت تھی، یہ اماؤں میں سب میں ہی آتی ہے، کہ میری اماں نے اتنا مطلب کباڑ جمع کر رکھا ہوتا تھا۔ ابھی بھی گھر چلی جاؤں گی، امی اتنا امی نے جمع کر رکھی ہیں۔ امی کی جہیز کی چیزیں، ایک اسٹور جو ہے نا وہ پورا مطلب کہہ دو کہ پیٹی کے اوپر وہ جو بورے ہوتے ہیں وہ بھرا پڑا ہے، اور امی کی پرانی اٹیچیاں رکھی ہوئی ہیں کہ اماں کیا کرتی ہو یار، پھینک دو اس کو، نکال دو، جلا دو۔ نہیں، میری نشانی ہے، میرے ابا کی نشانی ہے، شادی کے لیے آؤ۔ میں کہا بھائی کیا ہو گیا، شادی کی نشانیاں ہمیں رکھ لو۔ تو ہنسنے لگے، کہتی نہیں ہاں تم سے پوچھوں گی تم، تو میں تو یار رکھتی نہیں ہوں، میں ساتھ کے ساتھ ان کو نکالتی رہتی ہوں۔ بچوں کے کپڑے ہیں، ساتھ کے ساتھ ان کو چھوٹے ہوئے ڈونیٹ کرتے رہے، جو پھٹ گئے ہیں ان کو ساتھ کے ساتھ ہی ضائع کرتی رہی۔ تو میں یہ نہیں کرتی کہ یار ان کو سہن کے رکھتی رہی۔ ہاں، بچوں کے اب جیسے یہ پیدا ہوئے تھے تینوں، ان کے چھوٹے چھوٹے کپڑے تھے، میں نے سارے ایک سوٹ رکھ لیا ہے میں نے ان کا، یا کہہ لیں ایک کوٹ سیٹ ان کا تھا، کافی چیزیں تھیں وہ میں نے رکھ لی ہیں۔ چلو بندہ ایک دو چیزیں، باقی چیزیں یار ضرورت مند ہوتی ہیں انہیں دیتی رہا کریں۔ جمع کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کی نشانیاں اس کی نشانیاں، یہ کرتے کرتے آپ کباڑ جمع کر لیتے ہیں اپنے گھر کے اندر۔ اسی طرح اپنے کچن میں، اسی طرح ہماری لائف میں بھی نا ہم لوگ کباڑ جمع کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، ہماری زندگی میں بھی بڑا کباڑ جمع ہوتا ہے۔ ہم لوگ یہ کر کے نا کہ یہ ہماری اماں کی یہ لگتی ہے، یہ ہماری ابا کا وہ لگتا ہے۔ ہم نے اتنے اننیسیسری لوگ اپنی لائف میں جو ہیں وہ شامل کیے ہوئے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو ہے وہ ہمارے موبائل فون کو دیکھ لیں، ابھی آپ کھول کے دیکھ لیں، اتنے کوئی آپ کو فضول نمبر ملیں گے نا جن سے میرے خیال سے آپ کبھی رابطہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی نمبر آپ کے جو ہے نا کانٹیکٹ لسٹ میں ابھی تک پڑے ہوں گے۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ یار اپنے جو ہے وہ موبائل کو، اپنی زندگی کو اور اپنے گھر کو اننیسیسری چیزوں سے، اننیسیسری لوگوں سے پاک رکھیں۔ تو فضول کی ٹینشنیں پالنا بند کر دیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے صرف انسان جو ہے نا وہ ایک آپ کا کہہ دیں کہ زندگی ٹائم ہی ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ ایویں فضول کی ٹینشن لے کے اپنے دماغ کو کر رہی ہوتی ہیں، ویسٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اپنی لائف کو جو ہے وہ قدر کرنا سیکھیں اپنی زندگی کی۔ یار ایک ہی دفعہ زندگی ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ یہ نہیں ہے کہ آج نہیں کل نہیں، جو کرنا ہے یار آج ابھی اسی وقت کرو۔ سوچ لو کہ میں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، میں نے اپنے آپ میں چینجنگ لے کے آنی ہے، میں نے اپنے زندگی کو تبدیل کرنا ہے، تو جو کرنا ہے آج ابھی اسی وقت کرنا سٹارٹ کریں، کل پرسوں یہ کہہ کے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ تو زندگی بہت چھوٹی سی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہم آج ہیں نہیں ہیں، ہم چلے جائیں گے نا، کل کو کسی کو فرق نہیں پڑے گا، رو دھو کے 2 دن 3 دن لوگوں نے سوگ منا کر چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، سب اپنی لائف میں مصروف ہو جائیں گے، چلتی رہے گی لائف، کسی کی لائف میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کسی کی روٹین میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھیں کہ آپ نے زندگی ایسے ہی تڑپ کر سسک کر گزارنی ہے، یا پھر آپ نے جو ہے وہ اپنی زندگی کو تبدیل کر
تھوڑا سا انجوائے کرنا ہے۔ تو جی آئی ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور ضرور بتائیے گا کامنٹس میں آپ لوگ اپنی زندگی میں کون سی عادت کو اپنانا چاہتے ہیں، کون سی جو ہے وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی تبدیلی، چھوٹا سے چھوٹا سٹیپ لیں آج ہی، اپنے دماغ کو چینج کریں۔ سب سے پہلی عادت اپنائیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی، اپنے مائنڈ کو چینج کریں، اپنے مائنڈ میں پازیٹیوٹی لے کے آئیں، اپنی زندگی سے اننیسیسری چیزوں کو گیٹ آؤٹ کر دیں، اپنے آپ کو فضول کی ٹینشنوں سے دور رکھیں، اپنی عادت بنائیں تھوڑی بہت چھوٹی موٹی سیونگ کرنے کی، ہونی چاہیے۔ اچھا وہ خواتین ہوتی ہیں نا جن سے بندہ 2 گھڑی پیار سے بات کر لیتا ہے نا، اپنی ساری جمع پونجی نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتی ہے، تو یہ غلطی مت کیا کریں یار، اپنی تھوڑی سی سیونگ رکھیں، تھوڑی سی جو ہے وہ عادت بنائیں پیسہ سیو کرنے کی، اور پیسہ جوڑنے کی عادت بنائیں۔ تو آئی ہوپ سو کہ آج کا بلاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل ایک نئے بلاگ میں ملاقات ہوگی، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ انسٹاگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے، وہاں جا کے آپ لوگ مجھے فالو کر سکتے ہیں، آپ لوگ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ اور باقی اچھا میں نے آپ لوگوں سے ایک بات کہنی تھی کہ میرے نام جیسا کوئی اور بھی چینل کسی نے کریٹ کیا ہے، اور مجھے جو ہے کسی نے اس کا اسکرین شاٹ بھیجا تھا۔ تو یہ دیکھیں پہلے شروع میں کیا ہوتا تھا کہ میرے چینل کی نا چیزیں کاپی ہوتی تھی، کبھی تھمب نیل کاپی ہو گیا، کبھی کچھ کاپی ہو گیا، چلیں وہ ایک الگ چیز ہے، میں اس پہ پہلے 1-2 دفعہ آپ سے کہا، لیکن وہی بات ہے بھائی، جس کی محنت ہوتی ہے نا نظر آ ہی جاتی ہے۔ آپ جو مرضی چیز کاپی کر لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، کتنی دیر آپ چلا لیں گے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن؟ تو دیکھیں اپنی محنت خود کریں، اپنے اندر جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے اس کو خود باہر نکالیں۔ کسی دوسرے کو ٹیلنٹ کو یا کسی دوسرے کی اسکل کو یا کسی دوسرے کے کام کو چوری کرنا، یہ بہت بری بات ہے۔ تو آئی ہوپ سو کہ اگر آپ میری ویڈیو دیکھی ہیں تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ زیادہ دیر تک آپ کا یہ کام تو نہیں ٹکے گا کسی دوسرے کی چیزوں کو اٹھا کے۔ اچھا عجیب بات ہے کہ وہ اپنے اس چینل پہ صرف میری ہی نہیں باقی لوگوں کی بھی ویڈیوز اٹھا کے لگا رہی ہوتی ہیں، عجیب ہے، خیر وہ ان کا ہے۔ اور میں دیکھوں گی اگر آپ نے نہ باز آئیں تو پھر مجھے یا تو مجبوراً لوگوں کو کہہ کر اس چینل کو رپورٹ کروانا پڑے گا، یا پھر مجھے جو ہے مجبوراً یوٹیوب کو کہنا پڑے گا کہ آپ کے چینل کو ڈیلیٹ کیا جائے یا آپ کے چینل کو۔ تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل ایک نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔